بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. ہو سکتا ہے کسی بندے خدا کو فائدہ پہنچ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اذا انا عملت بھی دخلت الجنہ، اگر میں اس کو کرنے لگوں تو جنت میں چلا جاؤں، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں طرح طرح کے اعمال، امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے، کوئی کچھ بتا دیجئے. تو ایسے ہی ایک صحابی نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، آسان سا ہلکا پھلکا سا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اس پر پابندی سے عمل کروں تو میں جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ کن محسنہ، محسن بن جاؤ، یعنی نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، بڑے آدمی بن جاؤ. وہ کہنے لگے کیف اعرف کیف اعلم انی محسن، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا بڑے آدمی بن گیا ہوں؟ پتہ کیسے چلے گا؟ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، آپ جو فرماتے رہتے ہیں وہ سب میں کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں اچھا آدمی ہوں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے گا، لیکن وہ اچھا ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پہچان اور ایک علامت بتائی، اور اصل میں یہی جملہ جو حدیث کا ہے اسی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک، کہ تمہارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھو، جو تمہارے پڑوس میں آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھو. فَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر وہ کہہ دیں کہ تم کیا ہو، اچھے ہو، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہی مانے جاؤ گے. وَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ، اور اگر وہ کہہ دیں گے کہ تم برے ہو، فَإِنَّكَ مُسِيءٌ، تو اللہ کے یہاں بھی برے ہی شمار ہو جاؤ گے. تو اسی لیے پڑوسی کی نظر میں ہمیں اچھا بننا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، نتیجہ نکلے گا پڑوسی کو ستائیں گے تو وہ خرابی سمجھے گا. دنیا بھر کی نظر، باہر جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں کہتے باہر میں وہاں جاتا ہوں، دھرم تلہ جاتا ہوں، کدری پور جاتا ہوں، مٹیا پور جاتا ہوں، لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ باہر کے لوگوں سے تو کبھی کبھی واسطہ پڑ رہا ہے تمہارا، اور جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں ان سے تو روزانہ کا واسطہ ہے. انہیں تمہاری ساری حقیقت معلوم ہے کہ تم کیسے ہو. باہر کے سامنے تو تم بن ٹھن کے دکھاؤ گے، اچھا بن کے دکھاؤ گے، لیکن جو تمہارے آس پاس رہتے کتنی دیر اچھا بن کے دکھاؤ گے؟ اگر اچھے ہوگے تبھی اچھے بن سکو گے، اور نہیں تو برائی تو باہر ظاہر ہو کر رہے گی. تو انہیں ستاؤ گے تو اچھا نہیں سمجھیں گے، برا سمجھیں گے، اور اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کرو گے تو اچھا وہ تمہیں اچھا سمجھیں گے. تو اس لیے در حقیقت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ان کے ساتھ شرارت اور بدماشی نہ کرنے کی ترغیب دی ہے، ان کو نہ ستانے کی اور تکلیف نہ دینے کی ترغیب دی ہے کہ ان کو تکلیف دو گے تو برے ہو جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے. لیکن پڑوسی بھی تو دیکھا جائے گا کون ہے. اب ایک شرابی آدمی ہے، ایک رشوت خور آدمی ہے، اور میں اس کا پڑوسی ہوں، اس کی رشوت کو میں خراب سمجھتا ہوں تو وہ تو مجھے خراب ہی سمجھے گا. وہ پڑوسی اچھا بھی ہونا چاہیے، واقعتاً وہ کیا ہونا چاہیے، اچھا بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اس کو روک ٹوک کرتا ہوں، جھوٹ بولنے سے، شراب پینے سے، چوری کرنے سے، بدماشی کرنے سے روک ٹوک کرتا ہوں تو وہ مجھے خراب سمجھنے لگے. تو خراب سمجھنے کا ایسے پڑوسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ پڑوسی بھی تو اچھا ہونا چاہیے. وہ جب اچھا ہوگا تو اس کی نظر میں اگر میں اچھا ہوں تو پھر مجھے اللہ کے یہاں بھی اچھا مانا جائے گا. ورنہ چور تو چور کو ہی اچھا سمجھتا ہے، چور تو کیا سمجھتا ہے، چور کو ہی اچھا سمجھتا ہے، خراب آدمی خراب کو ہی اچھا سمجھتا رہے گا. تو اچھے لوگ، در حقیقت یہی ہے، اچھے لوگوں کی نظر میں اگر آپ اچھے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں بھی اچھے مانے جائیں گے، اور برے لوگوں کی نظر میں اگر اچھے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں اچھے نہیں مانے جائیں گے.
اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو خوب ہنس کر مسکرا کر مل رہے ہیں اور پڑوسی کا پتہ ہی نہیں. جیسے آج کل فلیٹ میں رہتے ہیں روز اور سامنے گھر میں کون رہتا ہے یہی نہیں پتہ. سامنے گھر میں کون رہتا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. یہ کیسے پڑوسی ہے، یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسا ایمان ہے ہمارا. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سامنے ہے کون. تو حق کیا ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کریں گے. بلکہ اخبار میں خبریں تک بھی آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہے، مر گیا کوئی، سامنے والے فلیٹ میں کوئی مر بھی گیا اور ادھر والے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کوئی مر بھی گیا. پولیس آئی، اس نے کیا کیا، دروازہ توڑ کر کے کھولا تب پتہ چلا کہ مر گیا. اب پڑوسی کو پتہ نہیں. پڑوسی کہتا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو کچھ معلوم نہیں. یہ کیسا پڑوسی ہے؟ پڑوسی کا مطلب کہ اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، عذاب قبر عذاب حشر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماری سے شفا عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.